ہم تارکین وطن دنیا میں جہاں بھی ہوں، ہمارے دل پاکستان کے لیے ضرور دھڑکتے ہیں. ہم موجودہ وطن سے بھی پیار کرتے ہیں اور اپنے متروکہ وطن سے بھی پیار کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا جو آج کا دور ہے، اس میں واقعات بڑی تیزی سے رپورٹ ہوتے ہیں. غلط ہوں صحیح ہوں، ہم اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتے. اس پہ پھر کبھی تفصیل سے پروگرام ضرور کریں گے. لیکن لاہور میں، اسلام آباد میں، پھر لاہور میں، کراچی میں بچوں کے ساتھ، مہذب طبقہ جسے ہم کہتے ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ، ان کے ساتھ جن لوگوں کا مدرسہ اور خاص طور سے خواتین جن کا مدرسے سے تعلق ہے، ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ناقابل یقین واقعات. ایک مہذب معاشرے میں، تعلیم یافتہ معاشرے میں تسلسل کے ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کا خاندانی نظام تباہ ہونا ہے. اس کا ریزن تعلیم و تربیت ہے، بچوں کی، اساتذہ کی. سوشل میڈیا کا بے پناہ بے دریغ استعمال ہے، تعلیم سے دوری ہے، یا ضرورت سے زیادہ شعور اور آگاہی ہے. کیونکہ شعور کو میں اس طرح لیتا ہوں کہ شعور میں سے اگر ہم این نکال دیں، این سے میری مراد علم، این سے میری مراد عقل، این سے میری مراد عمل ہے. اگر ہم این نکال دیں شعور میں سے تو وہ صرف شعور رہ جاتا ہے. یعنی ہم ایک زندہ قوم نہیں ہیں، ہم شعور میں ایک ہجوم ہیں. ہمیں اس قوم کو تلاش کرنا ہے جس کو ہم نے کھو دیا ہے. اس کے ریزنز کیا ہیں، یہ بلال بھائی میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا. کیا خاندانی نظام کو آپ ٹھہراتے ہیں ذمہ دار، یا تعلیم و تربیت کو؟ کیا فرمائیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھیے، سب سے پہلے تو کسی چیز کے اوپر بھی انگلی رکھنا جو ہے یہ بہت آسان ہے، اور یونیلیٹرل بات کرنا یا یونیلیٹرل ڈیبیٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں ایک ٹنل ویژن ہوں گی، اور بائی دا اینڈ آف دا ٹنل آپ کو لائٹ یا ڈارکنیس ہی نظر آئے گی. لیکن میرے خیال میں یہ اس کی چیزوں کا حل نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ پہاڑوں جتنے اپنے اعمال، اچھی نمازیں، اچھے روزے، اچھے کام لے کر آئیں گے، اور اللہ ان کو دھول کی طرح، یعنی کہ مٹی کی طرح، جس طرح پھونک مار کے مٹی اڑاتے ہیں، اللہ ان کو اڑا دے گا. صحابہ رونے لگ گئے کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، ہمارے اعمال جو ہم لے کے جائیں گے اللہ ان کو کیوں اڑا دے گا؟ کہا جب تک تمہاری تنہائیاں پاکیزہ نہ ہو، تمہارے اعمال سے اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں سوچوں کہ آج کوئی مفتی اعظم پاکستان ہو، یا آج کوئی ایک نئی تازہ ترین جوان ہوتا ہوا بیٹا یا بیٹی ہو، کون سا ایسا شخص ہے جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ میرے وہ سارے اعمال جو روزوں کے ہیں، نمازوں کے ہیں، زکاتوں کے ہیں، ان کو اللہ پھونک مار کے نہیں اڑائے گا؟ سب کی تنہائیاں جو ہیں وہ بدکار نہیں ہیں، وہ بدنام نہیں ہیں، وہ آوارہ ہیں، وہ حرام ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کہ شرک کے درجات سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں. جس شہر میں، جس ملک میں، جس قوم میں رسول کی بات کی، میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تذلیل اڑا دی جائے اور آپ کی تنہائیاں بے حیا ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر جب حیا نہیں ہے تو پھر وہ جو چاہے کرے. وہ زمانہ بھی تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ امراؤ جان ادا کے اندر بھی لکھنؤ میں ادا نہیں تھی، صرف حیا تھی اس کے اندر. مجھے اس کا ایک سکینڈل آپ بتائے، مجھے لکھنؤ اور دہلی کی گانے والی عورتوں کا یا وہاں کے جانے والوں کا کوئی ایک سکینڈل بتائیں. آپ کو وہاں ادب ملے گا، آپ کو وہاں لٹریچر ملے گا، آپ کو وہاں ریاست اور سیاست ملے گی. وہ ماحول جو تھا وہ کہاں چلا گیا؟ اب اس کے اوپر دو جملے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ایک لفظ ایجاد کیا، اس آپ میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے ایک ایجاد کیا لفظ، اور اس کا آپ نے نام رکھا وکٹم بلیمنگ. وکٹم کو بلیم نہیں کرنا، وکٹم چاہے قاتل ہو. اب جو بچہ لاہور میں رہتے ہوئے اپنے گھر میں نہیں رہ رہا، آپ اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ بھائی جان آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں رہتے؟ وہ کہتے جناب میری آزادی سلب ہوتی ہے، میں نے ہاسٹل میں رہنا ہے. آپ کو نوٹیفیکیشنز مل چکے ہوں کہ آپ ایمرجنسی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی ایمرجنسی میں ڈانس کرتے ہوئے ویڈیوز بنائے، اور آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو رہا، آپ کو سرکاری نوٹس ملے، تو نوٹس بھیجنے والے کی ٹرانسفر ہو جائے کہ آپ نے ایک لڑکی کو ڈانس کرتے ہوئے. ارے بھائیا، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں آپ خود فیصلہ کریں. جہاں پہ قائد اعظم کی تذلیل یہ ہو رہی ہو کہ بچے اس کے آگے کپڑے اتار کے ماڈلنگ کر رہے ہو، تو میرے خیال میں بچوں کا قصور نہیں ہے جاوید بھائی، وہ ماں باپ کہاں مر گئے ہیں.
جنہوں نے بتانا تھا کہ جنا کون تھا؟ وہ ماں باپ کہاں مر گئے ہیں جنہوں نے بتانا تھا حلال اور حرام کیا ہے؟ وہ ماں باپ کہاں مر گئے ہیں جنہوں نے بتانا تھا کہ محرم اور غیر محرم کا کیا فرق ہوتا ہے؟ لیکن یہاں پہ ایک اور آئیڈیلزم ہم نے کریٹ کی، اور وہ آئیڈیلزم جو ہے وہ آپ کو سر پہ رکھے ہوئے ہاتھ پہ نظر آ رہی ہے۔ ہم نے جو برائی کرنے والا انسٹیٹیوشن تھا، ہم نے راتوں کو جا جا کے ان کے آنسو بیچ بیچ کے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے ان کو اتنا پروموٹ کیا کہ ان کے ریٹس جو تھے وہ بڑھ گئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سادی بات کرنے والے کا ممبر پہ مجلس پڑھنے کا 25,000 ہوتا ہے اور جھگڑے والی بات کرنے والے کا 12-13 لاکھ روپے ہوتا ہے۔ آپ کیسے قوم میں چلے گئے جہاں ایک باپ سے بڑی عمر کا مولوی جب کسی کے ساتھ ریپ کرتا ہے لڑکے کے ساتھ تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے، باقیوں کے کیوں پازیٹیو آتے ہیں؟ پھر وہ ویڈیو ایویڈنس جو تھی وہ کہاں چلے گئی؟ بھیا آپ کا کہیں ایک برائی نہیں ہے، آپ کی عدالتوں سے لے کے، آپ کے قاضیوں سے لے کے، آپ کے اداروں سے لے کے، آپ کے ماں باپ سے لے کے، آپ کے اساتذہ سے لے کے، جس ملک کے اندر اساتذہ سوشل میڈیا پہ اپنے بچوں کے ساتھ اب بےہودگی شیئر کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ انصاف ہوگا یا اخلاق ہوگا؟ میں کہتا ہوں ذرا ہمت کر کے تو کوئی دکھائے، نور مقدم کے اوپر مجھے 2 جملے کہہ کے دکھائے نا، سارا سوشل میڈیا آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی پوچھنے والا ہے اس ملک میں کہ بھیا ملکوں میں تو تم کرتے رہے امبیسڈر شپ، یعنی کہ تم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے، تو اپنے بچوں کو تم نے ریپرزینٹ کیوں نہیں کیا؟ تم نے اپنی بیٹی کا کیوں نہیں پتا کیا کہ وہ کہاں پہ تھی؟ کیا وہ لاوارث تھی؟ کیا اس کے ماں باپ مر چکے تھے؟ جب وہ راتوں کو گھر نہیں آتی تو آپ دوستوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ بیٹی سے آپ کا رابطہ کیوں نہیں ہے؟ جب آپ مجھے امبیسڈر بنا کر بھیجیں گے اور میں اپنے گھر کا امبیسڈر نہیں ہوں گا تو کیا میرے منہ پہ تماچا نہیں پڑنا چاہیے؟ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ تماچے میں بھی مجھے لذت آنے لگ گئی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ نے پیسوں کی ایک ڈور باندھ دی ہے۔ میں جتنا زیادہ نیگیٹو، نیوڈ، نیکڈ، گندا یا برا کانٹینٹ کروں گا مجھے اتنے ہی زیادہ پیسے ملیں گے۔ تو حضور گیم تو ساری ہوئی پیسوں کی۔ آپ نے کہا کہ یہ فاسٹ فوڈ غلط ہے، آپ کرا سکے فاسٹ فوڈ بند؟ ہم بھی نہیں کرا سکے، نئے نئے ادارے کھول دیے۔ آپ کو پتا ہے کولڈ ڈرنک صحت کے خلاف ہے، آپ کرا سکے بند؟ جہاں پہ پیسہ ہوگا اب یہ قوم وہیں پر جائے گی۔ اس لیے اس میں نہ تو خاندان کو لائیں نہ کسی اور اخلاقیات کو، ہم پیسے کو خدا مان چکے ہیں، ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی۔ اب یہاں پہ صرف بچے اور بچی کی بات نہیں ہے، جب ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے اعلیٰ ترین لائکس لینے والے علماء اکرام کا تو میں لفظ نہیں کہتا، عالم آپ کے جو سرکاری طور پہ پریزیڈنسی، اب مجھے بتائیے، ممبر بعد میں کرتا ہوں، وہ کون سا زمانہ تھا کہ جہاں علماء اکرام اٹھ کے جاتے تھے تغمہ امتیاز لینے کے لیے پریزیڈنسیوں میں، اور وہاں بیٹھ کے صدور کے ساتھ اور پرائم منسٹروں کے ساتھ جا کے ڈیبیٹ کرتے تھے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ وہ آتے ہیں ان کے پاس۔ اب وہ اخلاقیات جو ہم نے ساری زندگی سیکھی کہ جناب برانڈ نہیں ہونا چاہیے، اب وہ برانڈ ڈال کے کہتے ہیں مدرسے کو پیسہ دینا ہے، اور برانڈ جو ہے وہ اپنے نام پہ رجسٹرڈ ہے۔ جب جھوٹ کی حد ہی کوئی نہ رہ جائے، اخلاق سکھانے والے بد اخلاق ہو جائیں، تو آپ کو اب کس سے امید ہونی چاہیے؟ صرف ایک سے امید ہو سکتی تھی، اور وہ ہے عدالت۔ اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں، مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی ایک پاکستانی کہہ دے کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس کا جواب ہے نہیں۔ مسالے لیں گے تو حضرت عمر خطاب کی دینے لگ جائیں گے، حضرت علی کے جھوٹے واقعات سنانے لگ جائیں گے، وہ ذرہ کا واقعہ سنانے لگ جائیں گے جس میں علی کو پتہ ہی نہیں کہ انصاف کرنا کیسے ہے۔ اور خدا کے ولیو، کہیں اخلاق میں گرنے کی کوئی تمیز تو ہونی چاہیے تھی۔ اپنے ووٹ لینے کے لیے آپ قرآن کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، اور آپ کی 2.5 فٹ کی داڑھی بھی ہوگی، سر پہ امامہ بھی ہوگا، اب آپ کے سامنے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے اور آپ کے سامنے لائیو ویڈیو بھی چل رہا ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ بہو کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر، وہ اپنے سسر یا ساس کی کو خدمت کرے، وہ الگ ہونا چاہتی ہے جائے، تو بیٹا مر جائے، پھر وہ بیٹا جو جنت کما رہا ہے ماں کو دے کے وہ نہ کمائے، اس نے جو باپ کی خدمت کرنی ہے وہ نہ کرے۔ اب جب آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس طرح کی واہیات قسم کی قرآن اور حدیث کے خلاف بات کریں گے، تو آپ مجھے کہیں کہ وہ جو ناچ رہے ہیں 14-18 سال کے بچے قائد اعظم کے آگے، یا یہ جو لڑکی جس نے ویڈیو بنا کے پیسے کمائے، اور جتنے پیسے کمائے اس کا ریکارڈ ہے، ان لوگوں کو پیسے بھیجے اور انہوں نے آ کے میڈیا پہ صاف جھوٹ بولا ہم نے پیسے نہیں لیے، جبکہ
ممبر سپورٹ کر رہا ہے جھوٹ کو, جب عدالت سپورٹ کر رہی ہے جھوٹ کو, جب ماں باپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ بچہ کماؤ ہے, جب لاہور میں رہتے ہوئے لڑکے لڑکی اپنے گھروں میں نہیں رہتے, تو وہ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں. ماں باپ اپنی عزت کو اپنی چادر میں لپیٹ کے رات کو رو کے سو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ بیٹی نے کپڑے اتار دیے, بیٹے نے کپڑے اتار دیے. وہ کہتے ہیں اماں ابا ہم اپنے ہاسٹلوں میں رہیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پہ آزادی ہے. لیکن کیا میں اور آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی کی حدود ہونی چاہیے؟ آپ کہیں گے 8 مارچ والی ساری عورتیں خلاف ہو جائیں گی, وہ بدتمیزی کریں گے, آپ اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں گے. اب اس معاملے میں کوئی ایک جگہ نہیں ہے. اگر کہیں اصلاح ہونی ہے, اگر کہیں اصلاح ہونی ہے, تو میں یہ دکھی دل سے کہہ رہا ہوں, میں ایمانداری سے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں, آپ کا ملک کا کپتان, آپ کا پرائم منسٹر اگر یہ کہہ دینا کپڑے پوڑے پہنو, تو لوگ 5 انگلیاں لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ ہوتا ہے. ارے کس چھچور پن میں چلے گئے ہو؟ نہ تم اللہ کی مانتے ہو, نہ تم رسول کی مانتے ہو, نہ تم اماموں کی مانتے ہو, نہ تم ائمہ کی مانتے ہو, نہ تم ماننا کس کی چاہتے ہو؟ کس کی ماننا چاہتے ہو؟ میں آپ سے عرض کروں کس کی ماننا چاہتے ہیں؟ میں اپنے نفس کی ماننا چاہتا ہوں. میرا نفس اگر کہے گا کہ رات کو 2:30 بجے کسی کے گھر جا کے میں نے انٹرویو دینا ہے, اور تو میں وہاں چلا جاؤں گا, انٹرویو دے کے رو کے آ کے صبح لائکس دیکھ کر پیسے کما کر واپس گھر آ جاؤں گا, اور اگلے دن آ کر پھر میں جھوٹ بولوں گا کہ میں تو دکھ کی وجہ سے گھر سے نکل نہیں سکا, میں گھر پہ تھا ہی نہیں. اب یہ جتنے کیسز آپ ہائی پروفائل دیکھ رہے ہیں, یہ کیسز ہائی پروفائل صرف اس لیے ہیں کہ آج کی دنیا کی جو امراؤ جان ہے, جس کو کہ آپ میڈیا کہتے ہیں, میں سوشل میڈیا نہیں کہہ رہا, میڈیا کہتے ہیں, وہ اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کرتی ہے اپنے لیے, عشق حسین میں نہیں, بغض یزید میں, وہ اتنا ہائی لائٹ کرتی ہے اپنی ریٹنگ کے لیے کہ عدالتوں کو اس کے اوپر ایکشن لینا پڑتا ہے, پولیس کو اس کے اوپر ایکشن لینا پڑتا ہے. مجھے بتائیے اس سے زیادہ موت کیا ہوگی کہ میڈیا اب ابو کا رول ادا کرے گا اور جج صاحب کو اور پولیس والے کو بتائے گا کہ بیٹا تو نے ایف آئی آر کس کی کاٹنی ہے اور تو نے فیصلہ کتنا سخت یا نرم کرنا ہے. اگر میڈیا, اگر امراؤ جان ہی آپ کی والدہ ہے, تو ہم قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر ہم اس کے اوپر ترقی کریں تاکہ اس کے کانٹینٹ کو, اس کے لوگوں کو بڑھائیں. لیکن اب دوسری آنٹی ہماری جو بن گئی وہ ہے سوشل میڈیا. اس پہ نہ آپ کا کوئی زور ہے نہ میرا کوئی زور ہے. اب جب تک ان چیزوں کو آپ ایران کی طرح, غصہ نہ کھائیے گا پلیز, ایران کی طرح, عراق کی طرح غصہ نہیں کھانا, سعودی عرب کی طرح غصہ نہیں کھانا, چائنا کی طرح, جب تک آپ ان کو کنٹرول نہیں کریں گے مذہب سے بالا تر ہو کر یا مذہب میں رہتے ہوئے. کیوں شرم آتی ہے آپ کو مذہب سے؟ کیوں شرم آتی ہے؟ ایران کامیاب نہیں ہوا, عراق کامیاب نہیں ہوا, چائنا کامیاب نہیں ہوا, انہوں نے کنٹرول کیا ہے. جہاں پہ بے لگامی دی ہے آپ نے, لوگوں کو پیسے کمانے کے وہ موقع دیے ہیں جن میں حلال اور حرام کی تقسیم نہیں رہی, تو پھر آپ ان چیزوں کے اوپر کمنٹ کرنا چھوڑ دیں کہ کس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جہاں حرام حلال ہے وہاں ظلم اور انصاف کی بات کا تذکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جب رسول کا نام آتا ہے, اگر میں صرف کہوں محمد تو ہے تو وہ محمد ہی نا, لیکن میں کیا کہوں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امام علی سلام اللہ علیہ, سیدہ فاطمہ. میرا سینے پہ ہاتھ آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ میں ان کو ادب دیتا ہوں. جو شخص اپنے جھنڈے کو ادب نہیں دے سکتا, جو شخص اپنے ملک کو ادب نہیں دے سکتا, جو اپنی ماں اور باپ کو ادب نہیں دے سکتا, تو آپ کے دل میں پھر سوئیاں کیوں چبھتی ہیں کہ وہ بے حیائی کو تقویت دے گا؟ اس کے پاس آپ نے حیا دی نہیں تھی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ ناکام ہے, ماں باپ بھی ناکام ہے, بہت ناکام ہے, لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ ناکام ہے؟ عورت کے اوپر آپ ایک جملہ کس سکتے ہیں؟ آپ جملہ کسیں گے آپ کو اڑا کے رکھ دے گا معاشرہ. جو مرضی کر لے اس بچے 2 آگ پہ جلا کر سگریٹ لگا کر خاتون اپنے عاشق کے ساتھ بیٹھی ہے, لاہور کا واقعہ, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے ظلم کیا ہے. اس پہ پتہ ہے کیا بات ہوگی کہ تمہاری کیا مجبوری تھی, تم نے 2 بچوں کو جلا دیا. اب خدا کا واسطہ لیں, خدا کا واسطہ لیں, آپ نے انہی چھاتیوں سے دودھ پی کے بچے جوان کرنے تھے. اچھا ہوا بچے مر گئے, کون پالتا ان کو؟ کس طرح کے وہ اولادیں ہوتی؟ آپ اپنے عشق کے زاویے کو, اپنی جبلت کے زاویوں کو اتنا بڑھا چکے ہیں کہ اب 16 سال کی لڑکی کے بھی زندگی میں وہی مسائل ہیں, اور 85 سالہ خاتون کے یا مرد کے, ان کے بھی وہی مسائل ہیں. میری سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی. مجھے کسی کے اندر, آپ مجھے اپنی زندگی کے 40 سالہ پچھلے تجربے میں بتائیں, آپ نے کوئی تقوی والا مرد اور عورت دیکھا ہے؟
کسی کے اندر تقوی کیا ہونا، صبر کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. مرنے سے پہلے تک چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خواہشیں پوری ہو جائیں کسی طریقے سے. خواہشیں کہاں سے پوری ہونی ہے؟ اپنے بچوں کی نہیں، بچوں کے بچوں کے بچوں کی بھی خواہشیں پوری ہو جائیں. وہ وہاں پر ہے، وہ یوں کیوں نہیں کر رہے؟ ارے قبر کی تیاری کس وقت کرنی ہے؟ قبر کو تیار کس وقت کرنا ہے؟ کس کس نے اپنی قبر کو خریدا ہے؟ کس کس نے جا کے اس کی مٹی کو اندر سے دیکھا ہے؟ یہ صورتحال اتنی والہانہ واہیات ہو چکی ہے، کسی کو یقین نہیں ہے کہ اس نے مرنا ہے. پہلی بات، کسی کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کے آگے حساب دینا ہے، کسی کو یقین نہیں ہے کہ حکومت اس کی سرپرست ہے. اگر یہ بھی یقین ہو تو کم از کم یورپ امریکہ کی طرح کا تو قانون بن جائے نا. چلے سرپرست ہے، کوئی پوچھنے والا تو ہے، کوئی ریڈ لائٹ کراس کروں گا تو کوئی پیچھے سے کار آ کے روکے گی تو صحیح نا. جس ملک میں وہ روکنے والا بھی کرپٹ ہو، رکنے والا بھی کرپٹ ہو، لائٹ بھی کرپٹ ہو، تو آپ کس سے جا کے پوچھیں گے؟ کہاں جائیں؟ اب یہ جو خاتون ہے جو 14 اگست کو وہاں پہ جا رہی تھی، اس کے اوپر جملے کہتے ہوئے ڈرتے. بھائی اس کا گھر نیکسٹ ڈور ہے اپنے جہاں پہ وہ رہ رہی ہے، لیکن وہ گھر میں نہیں رہ رہی ہے. تو ماں باپ اکیلے رہتے ہیں، ان کو روٹی کھلانے والا پالنے والا کوئی نہیں ہے. کیا اس کا یا کسی کا فرض نہیں ہے کہ وہ چاہے؟ لیکن ایک جملہ کہوں گا اور، لاہور کا مال روڈ ہے، یاد ہے نا مال روڈ جاوید بھائی؟ مال روڈ کے اوپر ایک لڑکی سائمہ اس کا نام، وہ ایف ایس سی کر رہی، باپ اس کا مر گیا، بڑا بھائی اس کا مر گیا، چھوٹا بھائی اس کا مر گیا، بہنوں کی شادی ہو گئی، ماں کو شوگر کی وجہ سے کمر کے اوپر 4 انچ کا پھوڑا ہے جو کہ فنگس سے بھرا ہوا ہے. اس بچی کے پاس ایف ایس سی میڈیکل کرنے کے شوق میں وہ رات کو مال روڈ پہ کھڑی ہو کے ٹارچیں اور بچوں کے کھلونے بیچتی ہے، ایک ماسک پہن کے، کارٹون بن کے یا جوکر بن کے، اور وہ رات کو 2-2.5 ہزار روپیہ کما کے گھر جاتی ہے. کیا یہ پاکستان نہیں ہے؟ یہ سائمہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ اس کی کوئی ماں، اس کا باپ نہیں ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے، ڈھول ہے. اگر پاکستان ہے تو وہ سائمہ ہے جو کہ مال روڈ پہ کھلونے بیچتی ہے. اس کو کسی نے کڈنیپ کیوں نہیں کیا؟ اس سے پوچھا تو نے ٹک ٹاک کیوں نہیں بنائے؟ وہ زیادہ آسان تھا، گھر پہ بنا سکتی تھی. وہ کہتی ہے میں با حیا عورت ہوں، میں اپنی ماں کے لیے محنت کرنا چاہتی ہوں، حرام ماں کو نہیں کھلانا چاہتی. اگر ایک 18-20 سال کی لڑکی حلال اور حرام میں فرق کر سکتی ہے تو یہ 35-35 سال کی عورتوں کو حلال اور حرام کسی نے تو سکھانا تھا نا. آپ باتیں حیا کی کریں اور آپ کی ویڈیوز جو ہوں وہ ساری بے حیائی ہو، اور ہم کہتے ہوئے اس لیے ڈریں کیونکہ کہیں گے تو خود اپنی ذلت ہم اپنے گلے میں ڈالیں گے. پاکستان کی ریپرزنٹیشن یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو، اسلام کو، انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں. اگر پاکستان کسی کا نام ہے تو وہ اس سائمہ بیٹی کا نام ہے جو رات کو 4 گھنٹے کھڑے ہو کے 1500 روپیہ کما کر اپنی ماں کے لیے روٹی لے کر جاتی ہے.